ہوگی. اب میں کہتا ہوں کہ عید کے بعد قربانی ہوگی. 2 مہینے میں نے کہا اہم ہے. اگست جو ہے فائنل ہے. کٹی کٹا نکلے گا, ان سے جان چھٹے گی. جج صاحب کا انصاف دیا ہے جناب ملک عمران صاحب نے. میں آئی ایل ایف کا خاص طور پر اور سردار رازق صاحب کا بہت ہی خصوصی مشکور ہوں. ان آئی ایل ایف فورم نے جس طرح ہماری مدد کی ہے. ابھی 19 کیس میرے باقی ہیں. 19 کیسز تک میں آپ یہ سمجھیں صرف عید شو ہی ایک کروں گا قربانی والا. اور آج جو 38 کھرب روپے کا اضافی بجٹ شہباز شریف نے تیسرا پیش کیا ہے, غریب آگے ہی مرا ہوا تھا اس کو زندہ مار دیا. اور اب وکلاء پہ بھی, آئی ایل ایف کے وکلاء کو بھی گرفتار کرنے یا ان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں. سیلز ٹیکس 15 سے 18% کر دیا ہے اور 20 روپے لیوی فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. اور میں ہر پیشی پہ اپنی بہن یاسمین راشدہ کا اور اب صنم جاوید اور عالیہ حمزہ کا چیف آف آرمی سٹاف سے خصوصی اپیل کرتا ہوں, اور ڈی جی آئی سے خصوصی کہ رحم فرمائیں. اور اس کے ساتھ اگر عمران ریاض کل حج پہ چلا جاتا تو کوئی اس ملک میں ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی افواج کے خلاف جاتا ہو یا اداروں کے خلاف ہو. اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل ہوں. اور شہباز گل نے میری کیس میں بڑی مدد کی, اس کے بھائی کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے. اور سوشل میڈیا میں لوگوں کو ناحق پکڑے جانے سے میں سمجھتا ہوں کہ شہر میں اور فضا خراب ہوتی ہے. آئی ایل ایف نے جس طرح, کیونکہ جیل میں یہ لوگ سارے جا کے اس کو باتیں نہیں بتاتے عمران کو. اگر کوئی غریب آدمی کو 2200 کیسز کی ضمانت جو ہے اس آئی ایل ایف اسلام آباد نے کرائی ہے, پنڈی کی مجھے تعداد نہیں پتہ ہے. اور میں اس بجٹ کو غریب دشمن بجٹ سمجھتا ہوں. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ 2 مہینے غریب کے گھر سکت نہیں ہوگی, اس کا گزارا نہیں ہوگا, وہ مسائل میں ہوگا. میں صرف عید شو کروں گا, وہ بھی مفت نہیں کروں گا, پیسے لے کے کروں گا. شیخ صاحب 2 بات. جی سر. ایک تو جس طرح آپ نے کہی کہ عمران خان کو پوری بات بتائی نہیں جاتی, تو کیا ملاقات کی کوشش کریں گے؟ نہیں, میری ملاقات آپ ہر دفعہ مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. عمران خان تک میری دوستی ہے. نہیں, اس دوستی کی خاطر میں نے چلا بھی کاٹا اور 3 دفعہ جیل بھی کاٹی ہے. لیکن یہ فیصلہ کرنا پی ٹی آئی کا کام ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے. لیگل سائٹ جو ہے وہ بھی بات کرنا چاہے گی. اور میں سمجھتا ہوں میں جانے سے پہلے پھر آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے اور جناب ندیم انجم صاحب سے, ڈی جی آئی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کو, خاص طور پر بے گناہ لوگوں پر مہربانی فرمائیں. ہم قوم کے لیے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نالائق حکومت ہے. یہ اگست جو ہے وہ اس سے پہلے ان کا کٹی کٹا نکل آئے گا. جو میں کہتا ہوں غریب جو ہے وہ اتنا تنگ ہے کہ جناب والا میں مقتدر حلقوں کو کہتا ہوں کاش میں بتا سکوں کہ فجر کی نماز نہیں ہو رہی اور قبرستانوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. آج صبح ساری مرغی منڈی کو لوٹ کے لے گئے ہیں 6 آدمی. حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا. میں صرف ان 2 معزز, کیونکہ میں اس حکومت سے اپیل نہیں کرنا چاہتا, میں اپنی عظیم فوج سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ عام معافی دے اور عام معافی میں بے گناہ لوگوں کو معاف کیا جائے. اب وکلاء کی طرف سے سردار صاحب یا پیپلز پارٹی پہ تو بات کی سردار صاحب, پارٹی بجٹ پہ ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا سوال کیا اس کی طرح آپ ہمیشہ نہیں پوچھتے وہ کہ آپ کی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی. اس کا سارا زور میری ملاقات پہ ہوتا ہے. میں عزت دار آدمی ہوں, میں نے اپنی ٹکٹ کی بھی کسی کو اپیل نہیں کی. عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کا امتحان ہے کہ وہ کیا کردار ادا کرتی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی اس پہ ووٹ نہیں ڈالتی تو سارے پاکستان کی ہمدردیاں جو سی ہیں, یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. ایم کیو ایم کو بھی سوچنا چاہیے. ایم کیو ایم والے میرے بھائی ہیں, آپ جو کر رہے ہیں وہ ہر دفعہ آپ کا الو سیدھا نہیں ہوگا.
सो इन दोनों पार्टियों को इस अवाम दुश्मन बजट की मुखालफत करनी चाहिए। अबू बकर खुदाई है वो मरियम नवाज का पूरे देखो जी, इमरान रियाज अगर हज पे मुफ्ती महमूद को भी एहराम में रोका गया था, उन्होंने कहा मैं एहराम नहीं उतारूंगा जब तक मुझे हज पर नहीं जाने दिया गया। सर ये बेवकूफ़ है, शहबाज शरीफ की हुकूमत बेवकूफ़ों का टोला है। इन्होंने मसाइल पैदा करने हैं अदारों के लिए। अगर वो हज पे चला जाता है इमरान रियाज तो कौन सी क़यामत आ जाती है? एक आदमी क्या कर सकता है इस मुल्क में? सो मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा के लिए बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दी जाए। मैं सिर्फ ईद शो करूंगा, बाकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करूंगा। वोट बजट है, फांसी देने वाला गरीब आदमी को बजट है, और ये जुल्म है कि 38 खरब रुपीस का टैक्स में इजाफा और सेल्स टैक्स 18%, और तनख्वाहदार तबके पे भी टैक्स। बंदा जाएगा कहाँ? एक चीज़ आखिरी जाने से पहले कह देता हूँ शहबाज शरीफ को कि कब्र को मुफ्त कर दे। कब्र 50,000 रुपए की है। सरकार डी चौक में अवाम मुल्क भर से आई थी, एहतजाज करी थी अपने मुतालबात, फिर भी उनके पूरे नहीं, और रात तक वो वहीं बैठे। भाई देखें, मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूँ, मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ। ये सवाल पीटीआई वाले पीटीआई